ہماری لڑائی زمین کی نہیں تھی، ہماری توہین کی جا رہی ہے زمین دے کر. ہماری لڑائی مسجد کی تھی، لیگل رائٹ کی تھی. ہم کو بھیک میں نہیں چاہیے کوئی چیز، ہم کو ہمارا حق ہے تو دو. ہم کو بھکاری سمجھ کر مت دیکھو. ہم ہندوستان کے باعزت شہری ہیں. ہم کوئی کرایہ دار نہیں ہے، ہم کوئی فقیر نہیں ہے، بھکاری نہیں ہے کہ تمہارے پھینکے ہوئے ٹکڑوں پر زندہ رہیں گے. ہم لڑائی لیگل رائٹ کی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا کریں گے، مگر میں اب انفرادی طور پر کہہ رہا ہوں، میں اپنی جماعت کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اپنی اولاد کو سکھا کر جائیں گے، نصیحت کر کے جائیں گے اور وصیت کر کے جائیں گے. ان سے کہیں گے کہ دیکھو بیٹا، دیکھو بیٹی، جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو یہ وصیت کرنا. اور کیا ہے کہ 6 دسمبر 1992 کو سنگ پریوار نے بابری مسجد کی شہادت کی، ڈیمالش کیا. اس کو بتاتے رہنا جب تک دنیا رہے گی. سنو سنگ پریوار، ہم ہندوستان میں بابری مسجد کی شہادت کا ذکر کرتے رہیں گے. دنیا کو بتائیں گے کہ تم نے جا کر سپریم کورٹ سے وعدہ کیا تھا کہ مسجد کے اینٹ کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. تمہارے لوگوں نے مسجد کو شہید کیا، اور ہماری مسجد جو 550 سال سے وہاں پر تھی، جہاں پر ہم نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں دی، تم نے مسجد کو شہید کیا اور مومنٹوں کے طور پر تم نے اینٹ کو اٹھا کر لے کر گئے. ہم اپنے بچوں کو سکھا کر جائیں گے اس دنیا سے. اگر ہماری سسکیاں باقی رہیں گی تو ہم کلمہ بھی پڑھیں گے اور کہیں گے بابری مسجد کی شہادت کو یاد رکھو. اس لیے کہیں گے، ٹھہرو، اس لیے کہیں گے کہ مسجد کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے لیے. میں زمین کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں، میں مسجد کے لیے لڑ رہا ہوں. مسجد کیا آپ کے ابا کے جہیز میں آئی تھی؟ کیا نہیں آئی تھی؟ مسجد اللہ کی ہے، اللہ کی رہے گی. نہیں، کیا ہوتا، کیا ہوتا، کیا نہیں ہوتا؟ اگر یہ آرگیومنٹ کو مان لیں گے تو پھر مسجد اقصی بھی چھوڑ دو. مسجد اقصی بھی چھوڑ دو نا بھائی. 70 سال سے لڑ رہے ہیں مسجد اقصی کے لیے، چھوڑ دو. بولو، کیا میں چیلنج کر رہا ہوں آر ایس ایس کے ذمہ داروں سے پوچھتا ہوں کہ تم یہ کہتے ہو کہ کاشی اور متھرا کی مسجدوں کا تمہارے پاس نہیں ہے تو کیس وڈرا کرو نا. چلو کاشی کا کیس وڈرا کرو، متھرا کا کیس وڈرا کرو. یہ سنگ پریوار کے لوگ کیا بولتے ہیں؟ مسجد کی بات نہیں کر رہے. مسجد کے اندر وہ جو تہ خانہ ہے ہمارا ہے. لکھنؤ کی ٹیلی والی مسجد آپ کی ضرور ہے، مگر وہ مسجد کے سامنے کا آنگن ہمارا ہے. آپ بتائیے، یہ لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آنکھ بند کر کے یقین کر لیں گے. اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ نریندر مودی جو آج ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں، وہ اڈوانی کی رتھ یاترا کے سامنے بھاگ رہے تھے. اڈوانی کی رتھ یاترا کے سامنے بھاگ رہے تھے، اور اس اڈوانی کی رتھ یاترا جہاں کہیں بھی گئی فساد ہوا، انسانیت برباد ہوئی. آج مسجد شہید کیوں گئی؟ مودی پرائم منسٹر بن گئے، اڈوانی کو پدم شری دیا گیا. اور آج اڈوانی کہتے ہیں کہ رام جنم بھومی کی تحریک آزادی کی تحریک کے بعد سب سے بڑی تحریک تھی. مسٹر اڈوانی، آزادی کی تحریک ایک پاک تحریک تھی جس میں ہم تمام نے اپنا خون بہایا تھا انگریزوں سے غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے. آپ کی اس تحریک کو اس آزادی کی تحریک سے ہرگز مت ملائیے. کم سے کم مجاہدین آزادی کی توہین تو مت کرو اڈوانی. اگر بابری مسجد اللیگل تھی، یہ چیز اگر کوئی اللیگل ہے، اگر آپ اس کو توڑ دیے، اس مائک کو آپ توڑ دیے، اللیگل ہے، تو آپ پہ کیس نہیں بک ہونا نا. اگر آپ اس کو توڑ دیے، یہ غیر قانونی ہے، آپ اس کو توڑ دیے،
تو میں کیسا بک کروں گا کیس آپ کے اوپر؟ یہ آل انڈیا ریڈیو کا ہے بائی دا وے. اگر آپ آ کر آل انڈیا ریڈیو کا توڑ دیے اور آپ بولیں گے بھیا انلیگل ہے, تو کیس تو نہیں بک ہونا نا آپ پہ, نہیں ہونا نا کیس بک, نہیں ہونا نا. پھر اڈوانی پہ کیس کیوں چل رہا؟ اڈوانی پہ کیس کیوں چل رہا؟ پھر اگر یہ انلیگل ہے تو اڈوانی پہ کیس کیوں چل رہا؟ اور اگر یہ لیگل ہے تو پھر اڈوانی کو کیوں مل رہی زمین ہو؟ سمجھے؟ پھر سمجھاؤں, میں سمجھاتا ہوں, سمجھ گئے نا؟ اگر بابری مسجد انلیگل تھی تو پھر وہ توڑنے والوں کو کیوں ملی, اور اگر لیگل تھی تو پھر ان کو کیوں دیے؟ اگر انلیگل تھی تو اڈوانی پہ کیس نکال دو, اور اگر لیگل تھی تو پھر مجھے دو. یعنی یہ کیسا بتاؤ آپ؟ اب جب ہم یہ بات کرتے تو مجھے معلوم کہ کل میڈیا صبح فجر کے بعد شروع ہو جائیں گے, اب رات سے بولیں گے مسالہ مل گیا, مسالہ مل گیا. اب چھوڑنا نہیں ہے اس کو. یہ بولا ایسا, اڈوانی کو بولا, ہمارے پیارے کو بولا. ارے تمہارے پیارے ہوں دو, تمہارے سگے ہوں دو, جو انلیگل اور انلیگل ہے وہ تو بولنا پڑے گا. اب آپ بتائیے, یہ آپ کا گھر ہے, آپ کو میں جا کے آپ کا گھر توڑ دیا, اور توڑنے کے بعد ہم جاتے ایک جج صاحب کے پاس, میں نے سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, تو جس کو ہم سالس بناتے ہیں, آربیٹریٹر, جج بولے تو پکڑ لیں گے, آربیٹریٹر. میں آپ کا گھر توڑ دیا, گھر سے باہر نکال دیا آپ کو, ایک آربیٹریٹر کے پاس گئے. آربیٹریٹر جو ہے موٹے تازے تھے, ان کے بھی چہرے پہ داڑھی تھی, اینک پہنتے تھے, کرتا پاجامہ بھی پہنتے تھے, شاید کرتے کا فل سائز نہیں تھا, آدھا تھا ہوں گا, نہیں سمجھانے کے لیے, کسی پہ ٹپنی تنقید کرنے کے لیے نہیں. تو خیر ان کے پاس گئے تو انہوں بولے کون توڑے گھر تمہارا؟ توڑنے والا. یہ بولے نہیں, توڑنے والا گھر بنا کے رہیں گا, تو تیرے لیے باہر زمین دے تم. یہ کوئی بات ہے؟ میرا گھر توڑے میرا گھر, اور توڑنے والے کو میرا گھر دے رہے آپ. واہ, واٹ اے ونڈرفل تھنگ ٹو ڈو. گھر میرا توڑے نا, میرا گھر توڑے تو میرے کو ملنا نا, توڑنے والے کو ملنا. بولو آپ, جس کا گھر توڑے اس کو ملنا نا. اب جو توڑے ان کو مل گیا. اب ان کو کیا بول رہے پیارے, وہ تیرا گھر کتنا تھا؟ 2.77 تھا, تیرے کو 5 ایکڑ دیتے, لے لے.